اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 پڑھیں گے۔ الذین، جو لوگ آتیناہم، دی ہم نے ان کو، کتاب، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ، وہ پڑھتے ہیں اس کو، حق کا تلاوتہ، جیسا کہ حق ہے اس کے پڑھنے کا۔ اولئک، یہی لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بھی ساتھ اس کے، اور من، جو کوئی یکفر، کفر کرے، ومن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے، بھی ساتھ اس کے، فاولئک، پس یہی لوگ، ہم الخاسرون، وہی نقصان پانے والے ہیں، پس یہی لوگ وہی ہیں نقصان پانے والے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اور وہ اس کو پڑھتے ہیں، جیسی تلاوت کرنی چاہیے ویسی ہی تلاوت کرتے ہیں، جیسا پڑھنا چاہیے ویسا ہی پڑھتے ہیں۔ تلاوت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، تلاوت لفظی، کتاب کے حروف کو صحیح ادا کرنا، لفظ کی صحیح ادائیگی کرنا، درست طریقے سے ادا کرنا۔ نمبر 2، تلاوت معنوی، معنی ٹھیک کرنا، تفسیر درست کرنا، جو ہو وہی بیان کرنا، ادھر ادھر کی باتیں اپنے پاس سے اس میں شامل نہ کرنا۔ نمبر 3، تلاوت عملی، جو کہا گیا ہے عمل بھی ویسا ہی ہو، قرآن میں جن باتوں کے کرنے کا حکم ہو وہ کرنا، جن سے روکا گیا رک جانا، یعنی جو پڑھا اس کو سچ ماننا اور اس پر عمل بھی کیا۔ ان تینوں قسموں میں سے جو بھی کوئی کمی کوتاہی کرے گا اس کے ایمان میں اتنی ہی کمی ہوگی۔ ایمان کو صحیح تلاوت کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے۔ بعض لوگ تلاوت تو بہت خوبصورت کرتے ہیں لیکن معنی اور مطلب کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ معنی اور مطلب میں لگ جاتے ہیں لیکن قرآن ٹھیک سے پڑھنا ہی نہیں آتا، صرف بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور قرآن پڑھنے میں بڑی بڑی غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ قرآن پڑھتے بھی بہت خوبصورت ہیں، ترجمہ بھی بہت اچھا یاد کرتے ہیں لیکن عمل میں بالکل زیرو۔ اور فرمایا، جو اس کا انکار کرے گا، قرآن کا انکار، کتاب کا انکار، اور اس کا حق ادا نہیں کرے گا، تلاوت کا حق، معنی اور مطلب کا حق، عمل کا حق، تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ہم سب اپنے اپنے اندر جھانکیں ذرا کہ ہم کتنا قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم کتنا اس کو سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، کتنا اس کے سمجھنے میں وقت لگاتے ہیں، اور کتنا عمل ہماری روزمرہ زندگی میں نظر آتا ہے۔ آج ہم دیکھیں نا ذرا اپنی گریبانوں میں، آج کے دور میں قرآن صرف قبروں پر پڑھنے کے لیے، میت کے قریب پڑھنے کے لیے، دلہن کو رخصت کرتے وقت اس کے سر پر رکھنے کے لیے رہ گیا ہے، یعنی صرف رسم و رواج پوری کرنے کے لیے۔ 20-25 سال لڑکی کو اس کے ماں باپ قرآن سکھاتے نہیں، اس کی عظمت بتاتے نہیں، اسے دین سے دور رکھتے ہیں، جو ہی رخصتی کا وقت آیا اس کو قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے ہیں۔ افسوس، اگر یہی قرآن اس لڑکی کے سینے میں اتارا ہوتا تو کیا ہی بات تھی، والدین ہونے کا حق تو ادا ہو جاتا۔ لیکن افسوس، اس قرآن کو ہم نے صرف رسم و رواج نبھانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا کہ اس کو صرف الماریوں میں ہی سجا کر رکھا جائے اور کبھی کھول کے پڑھا ہی نہ جائے، دیکھا ہی نہ جائے کہ اس میں حکم کیا ہے، یہ کس کی طرف سے ہمارے لیے خط ہے اور اس خط میں لکھا کیا ہوا ہے۔ فرمایا گیا کہ جو لوگ بھی اس قرآن سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں، اعراض کیے رہتے ہیں، منہ پھیرے رہتے ہیں، ایسے ہی لوگ قیامت کے دن ایسا نقصان اٹھائیں گے کہ جس کی بھرپائی ہو ہی نہیں سکے گی، سوائے پچھتانے کے اور سزا کے، انہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔